السلام علیکم۔ روزنامہ دنیا میں میرا تازہ چھپنے والا کالم وکالت نامہ، اس کا عنوان وہی ہے جو آج کل ہر گھر میں لفظ گونج رہا ہے، سرکاری درباری گودی اور ٹوڈی میڈیا کے پروپیگنڈے کی وجہ سے۔ عنوان ہے غدار کون۔ آج کے کالم کا ٹائٹل نواز شریف کی کہانی، ان کی زبانی نامی کتاب کا مکھڑا ہے۔ یہ کتاب نواز شریف کی خوش خرید جلاوطنی کے دوران صحافی سہیل وڑائچ نے لکھی۔ غدار کون 2000 جون کے مہینے میں لاہور سے شائع ہوئی۔ صاحب کتاب نواز شریف سے 1973 کے دستور کے نام غدار کون کا انتساب پوری دلیری سے 1973 کے دستور کے نام ان لفظوں میں کیا تھا: آئین پاکستان کے نام، جس کی حرمت بار بار پامال ہوتی رہی۔ اس کے باوجود آج بھی آئین ہی وہ واحد امرت دھارا ہے جس پہ سب صوبے، سب پارٹیاں اور سب حلف اٹھانے والے متفق ہو سکتے ہیں۔ نواز شریف نے غدار کون میں آئین کے تحفظ کے لیے حسرت انگیز الفاظ میں انتصاب کا یہ ایکسٹرو لکھا: کاش آئین کی حرمت کا تحفظ مقدس روایت بن گئے۔ ان دنوں پاکستان کی پریشان کر دینے والی زمینی صورتحال، گنجلک سیاسی مسائل، معاشی پستی کی گھمبیرتا، عوامی مینڈیٹ کی پامالی، 26ویں اور 27ویں ترامیم کے بعد عدلیہ کو ایگزیکٹو کا ویک آرم، کمزور بازو بنا ڈالا۔ صرف 6 ماہ میں نواز شریف کے گھر کے دور حکومت میں 500 مبینہ پولیس مقابلوں میں 675 افراد کی ہلاکت۔ ان ماورائے قانون مقابلوں کی ایک سٹوری بتانے جیسے حالات میں آئین کی حرمت کا تحفظ نواز شریف کے نزدیک بھی کیا مقدس رہ گیا ہے؟ یہ بات آسانی سے سمجھ میں آنے والی ہے۔ ساتھ ہی ڈی چوک سے مریدکے تک رول آف لاء کے خون کے دھبے الگ سے سوالیہ نشان ہیں، جن کے جواب شریفوں سے ہی بنتے ہیں، کیونکہ اس کی بیٹی اور بھائی دونوں اس بات پر اصراری ہیں کہ دراصل یہ حکومت نواز شریف کی ہے، انہی کے کہنے پر سرکار چلتی ہے۔ قارئین وکالت نامہ کی دلچسپی کے لیے ایک اور بات نظر ریکارڈ کرتے چلیں: غدار کون وہی مشہور زمانہ کتاب ہے جس میں نواز اور شہباز کے انٹرویوز، پرسنل پروفائل کے علاوہ پرویز مشرف سے ڈیل کر کے باہر جانے کی وجوہات بھی بیان ہوئی ہیں۔ نواز شریف نے اس کتاب میں ایک تاریخی اعتراف جرم کیا۔ کہا، میں مکہ مدینے جانے سے انکار کرتا تو یہ کفران نعمت ہوتا۔ بھاگنے کی وجہ کتنی مقدس بتائی۔ اس بارے میں غدار کون کے صفحہ نمبر 175 پر متفرقات کا باب بانا گیا، جس کے پہلے نقطے میں نواز شریف کا یہ جملہ پایا جاتا ہے: میں جیلوں سے خوفزدہ نہیں تھا، مکہ مدینہ جانے سے انکار کرتا تو یہ کفران نعمت ہوتا۔ اور پھر دو پیری کھیلتے ہوئے کہا، مجھے علم تھا سعودی عرب کی حکومت ہماری رہائی کے لیے جنرل مشرف سے مذاکرات کر رہی ہے۔ یہ مذاکرات جسٹس رفیق تاڑر کے ذریعے ہو رہے تھے، جس کی ایسی ہی خدمات کے عوض انہیں صدر رفیق تاڑر بنا دیا گیا۔ ایسے کمالات ہوں تو اس طرح کے امکانات پیدا ہونے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ان دنوں سوشل میڈیا پر نواز شریف کے 2 ویڈیو کلپ بڑے وائرل ہیں۔ ایک کلپ میں انہوں نے مشرقی پاکستان کا پہلا عوامی الیکشن ٹوٹل سویپ کرنے والے عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں کہا، شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا۔ قارئین یقین نہیں آ رہا؟ پھر پڑھتا ہوں۔ نواز شریف نے کہا، شیخ مجیب الرحمان باغی نہیں تھا پاکستان کا، وہ سخت حامی تھا پاکستان کا، ہم نے اس کو باغی بنایا، اس کو دھکیلا تاکہ وہ بغاوت کرے۔ نواز شریف نے اس گفتگو میں ایک نقطۂ نظر ظاہر کیا۔ یہ نقطۂ نظر میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا اور مغربی پاکستان کے آخری ایام جیسی کتابیں لکھنے والے سرکاری افسروں اور فوجیوں نے بھی بیان کیے، جو فال آف ڈھاکہ سے پہلے متحدہ پاکستان کی ملازمت میں تھے اور وہیں تھے۔ ہم اس بحث کو پوائنٹ سکورنگ کی بجائے آبجیکٹیولی با مقصد بنا کر بات کر سکتے ہیں۔ جو کچھ کہا گیا وہ غداری کے کسی بھی قانون اور معیار کے مطابق قابل دستاندازی نہیں، البتہ خالص سیاسی مقاصد کے لیے اس طرح کے تجزیاتی خیالات پر بھی غداری کی پریکٹیکل لیبل ضرور لگ سکتا ہے۔
اب آئیے شیخ مجیب کے مشہور زمانہ 6 نکات کی جانب۔ انہی کو بنیاد بنا کر عوامی لیگ نے مشرقی پاکستان میں الیکشن مہم چلائی۔ پہلا نکتہ، قرارداد لاہور کے مطابق آئین کو حقیقی معنوں میں ایک فیڈریشن کی ضمانت دیتے ہوئے بالغ رائے دہی کی بنیاد پر منتخب مقننہ کی بالادستی اور پارلیمانی طرز حکومت پر مبنی ہونا چاہیے۔ 6 نکات کا دوسرا نکتہ، وفاقی حکومت صرف 2 محکمے دفاع اور امور خارجہ اپنے پاس رکھے، دیگر محکمے وفاق کی تشکیل کرنے والی وادوں کے یونٹس میں تقسیم کر دیے جائیں۔ تیسرا نکتہ تھا کہ ملک کے دونوں بازوؤں میں 2 علیحدہ مگر باہمی طور پر تبدیل ہو جانے والی یعنی سواپ کرنسی متعارف کرائی جائے یا پھر پورے ملک کے لیے ایک ہی کرنسی رائج کی جائے، تاہم اس کے لیے مؤثر آئینی دفعات کی تشکیل ضروری ہے تاکہ مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان کو رقومات کی ترسیل روکی جا سکے۔ یہ اس وقت کی منی لانڈرنگ آپ سمجھ لیں۔ مشرقی پاکستان کے لیے علیحدہ بینکنگ ریزروز قائم اور زمینی حقائق کے مطابق الگ فائننس پالیسی اختیار کی جائے۔ چوتھا، محاصل اور ٹیکسز کی وصولی کے اختیار کو وفاق کی وادتوں کے پاس رکھا جائے۔ مرکز کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے، تاہم فیڈریشن وفاقی وزارتوں کے ٹیکسوں میں حصہ دار ہوگی تاکہ وفاق اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ضرورت پوری کر سکے۔ ایسے وفاقی فنڈز پورے ملک سے جمع ہونے والے ٹیکسوں کے پہلے سے طے شدہ فیصد کے تناسب پر مشتمل ہوں گے۔ 5واں نکتہ 5 حصوں پہ مشتمل تھا۔ الف، دونوں بازوؤں میں زر مبادلہ کی آمدنی کے لیے 2 علیحدہ اکاؤنٹس ہونے چاہیے۔ بے، مشرقی پاکستان کی آمدنی کو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کی آمدنی کو ویسٹ پاکستان کے کنٹرول میں ہونا چاہیے۔ جیم، مرکز کی زر مبادلہ کی ضروریات دونوں بازوؤں کو مساوی طور پر یا کسی طے شدہ تناسب کے مطابق پورے کرنا ہوں۔ دال، ملکی مصنوعات کی دونوں بازوؤں کے درمیان آزادانہ نقل و حمل پر کوئی ڈیوٹی عائد نہ کی جائے۔ ہے، آئین کی روح وفاقی وادتوں کو یہ اختیار دے کہ وہ غیر ممالک میں تجارتی مشن کے قیام کے ساتھ معاہدے تجارتی تعلقات قائم کریں۔ چھٹا نکتہ، مشرقی پاکستان کے لیے ملیشیا یا ملٹری فورس کا قیام۔ آج خاص طور پر پنجاب اور دوسرے صوبے باہر کے ملکوں سے معاہدے کر رہے ہیں۔ شیخ مجیب الرحمن نے 6 نکات میں وفاق پاکستان توڑنے کے لیے کوئی نکتہ نہیں رکھا تھا۔ مشرقی پاکستان کی آبادی مغربی پاکستان کی آبادی سے زیادہ تھی، جہاں کی اکثریت غدار نہیں بلکہ پاکستان بنانے والے تھے۔ پالیسی ساز سنو، میں سب پالیسی سازوں کو کہتا ہوں ذرا گہرا سانس لیں، ٹھنڈا پانی پئیں، اناؤں کے پہاڑ سے نیچے اتریں، صرف ایک نقطے پر سوچیں، کیا پاکستانیوں کی اکثریت جو عمران خان حقیقی آزادی پی ٹی آئی کے ایجنڈے کے بارے میں ہمدردانہ نقطہ نظر رکھتی ہے؟ پاکستان کی وہ اکثریت غدار ہے؟ پھر سوچو۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو غدار کہنے والوں کے نام شاعر عوام حبیب جالب نے جواب بھیجا جو رہتی دنیا تک امر ہو گیا، غلام ہم کو بنائے رہو گے تم کب تک؟ ارے ہمارے سر کو جھکائے رہو گے تم کب تک؟ ہمارے حق کو دبائے رہو گے تم کب تک؟ وطن کو سولی چڑھائے رہو گے تم کب تک؟ اندھیرا ظلم و ستم کا مٹا کے چھوڑیں گے، چراغے مادر ملت جلا کے چھوڑیں گے۔ آخر میں بس اتنا کہنا تھا، وہ بھی غدار نہیں جو قیدی نمبر 804 اور پابند سلاسل ہے۔